ویلکم بیک. عارف افضال میرا نام، میں ہوں آپ کا میزبان اور پروگرام دین کی باتیں میں اس وقت برادر جواد امام ہیں ہماری بڈ لیک کی مسجد کے نیو جرسی میں، اور باشرہ آدمی ہیں اور تعلیم کی اسناد ان کے پاس ہیں اس حوالے سے کہ دین کے حوالے سے، جو کہ بہت ضروری ہے خاص طور پہ امریکہ میں رہتے ہوئے. اور مجھے خوشی ہے برادر جواد جب سے ہماری اس مسجد میں یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر انہوں نے جو امریکن کمیونٹی ہے اس میں جا کر دین کی تبلیغ اور جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو حالات اور واقعات ہیں اس میں یہ سب کچھ ہونا بہت ضروری ہے. تو صاحب ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو. اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی وقفے سے پہلے جو ہم فطرانہ دیتے ہیں وہ کن لوگوں کو دیں. صاحب اس کے بعد ایک زکوٰۃ کا سلسلہ ہے. ویسے تو زکوٰۃ ہمیشہ ہی دینی چاہیے جی، لیکن رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے خاص طور پہ اس میں شدت آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور کہا یہ جاتا ہے، میں تو ہر کسی کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ہاتھ اللہ تعالیٰ دینے والا بنا دے. بے شک. تو لیکن اس مہینے میں زکوٰۃ زیادہ دی جاتی ہے، تو زکوٰۃ کا بھی سلسلہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے لوگوں کو کہ جو 2.5% ہوتی ہے. یہاں امریکہ میں لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا، خواتین کے پاس ماشاءاللہ زیور بہت ہوتا ہے، اس کو کہیں کاؤنٹ نہیں کرتی بعض اوقات. تو کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے تھوڑا سا واضح طور پہ تھوڑا سمجھا دیجیے. اور زکوٰۃ بھی یہاں پر اگر کچھ مستحق ہیں ان کو دیا جائے، یا لیکن کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو دی جائے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا جی بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال ہے. اور اکثر ناظرین کو یہ اس میں کنفیوژن رہتی ہے کہ زکوٰۃ ہے کس چیز پہ. پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انسان کے سیونگز پہ ہے، یعنی آمدن پہ نہیں ہے. یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یعنی ایک انسان جو صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، اور ہر انسان اپنے علاقے کے حساب سے وہ دیکھ لیں کہ جی کتنے حساب سے جو مقرر حد ہے، جو نصاب ہے وہاں کا مقرر کیا گیا. جیسے امریکہ میں جو ہے وہ $3,500 کا نصاب ہے کہ اگر آپ کا $3,500 سے زیادہ سیونگز ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اور آپ کے جو خواتین کے زیورات ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور آپ کے جو بھی جیسے سیونگز ہیں سٹاکس میں، فنڈز میں، کوئی بھی ایسا مال جو آپ نے اس کو کہیں پہ الگ رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ استعمال نہیں کرتے، اس پہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینا کس کو ہے تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جو ہے، 9ویں سورت قرآن کے سلسلے میں، اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اس میں فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اس میں جو ہے جو مؤلفۃ القلوب ہیں یعنی کہ دلوں کو قریب کرنے والے، پھر اس میں جو ہیں رقاب یعنی کہ جو لوگ اس میں غلامی میں ہیں ان کو آزاد کرنا، پھر جو لوگ فی سبیل اللہ ہیں، پھر جو لوگ مستحق اس میں جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن میں کام کر رہے ہیں. جیسا اگر مثال کے طور پر کوئی چیریٹی آرگنائزیشن میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس زکوٰۃ کے مال سے ان کو بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو مسافر حضرات ہیں مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو لوگ قرض والے ہیں، قرض دار ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ وہ راہ متعین کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان 8 لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں، ان کو دینا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ عزیز اقارب میں، تو عزیز اقارب میں یہ بتا دوں کہ والدین کو، بچوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی بھی. اور اس میں بھی مختلف علماء کے آراء ہیں. میں ناظرین سے درخواست کروں کہ وہ کسی بھی مقامی مفتی حضرات سے مزید اپنی جو ہیں مختلف چیزیں پوچھ کے اس کو حساب سے ادا کریں. لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کے بھائی بہن یا آپ کے رشتہ داروں میں، چچا پھپھو، کسی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں اور بہت ہی غریب مسکین ہیں، غریب و مسکین آرام سے کہہ دیتے ہیں زبان میں، لیکن اس کا جو تعین ہے وہ اس طرح کہ کوئی انسان جس کے پاس اپنے یومیہ مصرف کے لیے آمدن کافی نہیں ہو وہ اس زمرے میں آتا ہے. جس کے پاس کوئی بھی چیز گھر میں نہیں ہے اس قابل کہ وہ اس کو، اور اس کے روزانہ کے معاملات کے لیے جو ہے نا ہر وقت اس کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تو آدمی پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لے، ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے رشتہ دار ہیں ان میں کسی کو ضرورت ہے تو ان کو زکوٰۃ سے مدد کرے. اس کے بعد پھر اپنا دوسروں کو، دور والے لوگ جو ہیں یا جو اجنبی لوگ ہیں ان کے لیے اکثر بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ماسی وغیرہ، ڈرائیور، وہ بھی مستحق ہوتے ہیں، ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے.
لیکن یہ جانچ پڑتال کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو بتایا دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے ایک شرط میں سے یہ بھی ہے کہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر نہ، وہ بھی ہے، لیکن اگر نہ بتائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ تاکہ اگر کوئی انسان کو یہ پتہ چل جائے یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے، منع کر دے۔ بالکل صحیح۔ اور سید کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ لیتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ جو ہے کوئی برا لفظ تو ہے نہیں، اور اس کے پیچھے جو عوامل کار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا کہ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، تو یہ تو ایک اچھا جذبہ ہے نا اس میں جی۔ تو لیکن بعض لوگ زکوٰۃ کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کو۔ بعض لوگ فقیر کو دیتے ہیں تو بڑے اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، لیکن ان کی فیلنگز وہ نہیں ہے، بھائی تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو۔ جی، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دے، میں شوق سے لے لوں گا وہ پیسے، کیونکہ اللہ کا نام ہے سر وہاں۔ لیکن بعض لوگ فقیروں کو پیسے دیتے ہوئے بڑا عجیب ان کا رویہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں گے کہ بس یہ رویہ؟ جی، زکوٰۃ کا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بعض لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن میں بتا دوں کہ زکوٰۃ جو لفظ نکلا ہے، زکوٰۃ وہ زکا سے نہیں، تزکیہ یعنی طہارت، پیورٹی۔ تو زکوٰۃ کا جو مال ہے ایک طرح سے جو عام فہم میں لوگوں کے شعور میں یہ ہے کہ یہ گندگی والا مال ہے، کیونکہ جب آپ کا مال ہے اس کو آپ جب پاک صاف کرتے ہیں تو اس میں سے آپ جو زکوٰۃ نکال لیں 2.5%، اس کے ذریعے وہ مال پاک ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ناپاک مال ہے یا یہ گندگی والا مال ہے، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے تو ایسے بھی وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو نصاب سے نیچے ہے اور جو مستحق ہے وہ اس کو اللہ کی دین یا اللہ کی رحمت سمجھ کے اس کو لینا چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ لیکن زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ ہم جو امیر لوگ ہیں یا جو ان کے پاس صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ دینے والے بن رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لینے والے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے یہ حق رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تمہارے مال میں دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے۔ تو ہر انسان یہ نہیں سمجھ سکتا جو میرا مال ہے بس میرا مال ہے، اس میں یہ میرے لیے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی ہے، عزیز اقارب کا بھی ہے، والدین کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے۔ تو انسان کو اس زمرے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک عبادت کے طرز پہ انسان کر رہا ہے، اور جو لینے والے ہیں ان کو اس کو گھنونا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مستحق ہیں اور وہ ضرورت مند بھی ہیں تو انہیں اس کو اللہ کا ایک ہدیہ، اللہ کا ایک گفٹ سمجھ کے قبول کرنا چاہیے۔ ایک سوال، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ قرض دار اگر کوئی ہے تو زکوٰۃ سے اس کا قرضہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ نے گفتگو میں کہا۔ آپ اور ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور اکثر لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں وہ مارگیج پہ لیے جاتے ہیں، اور یہ مارگیج کا ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو پاتا 30 سال میں بھی۔ انسان کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو پتہ لگا اس پہ ایکویٹی نکال لی، یہ کری، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو کیا یہ کیونکہ اس میں ایک سود بھی شامل ہے جس کے بارے میں بڑی اللہ تعالیٰ نے سخت وعید ہے، بالکل آپ کو اس حوالے سے بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے سارا کچھ، اور اس پہ کبھی گفتگو کریں گے اس موضوع میں۔ تو کیا عزیز اور اقارب، مثال کے طور پہ میرے پاس الحمدللہ اگر اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنے بھائی کے گھر کا قرضہ کہوں کہ بھئی یہ میں ادا کر رہا ہوں تمہارا، تاکہ تم اس مسائل سے باہر نکل جاؤ، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ ایک دوسرے کی مدد کریں، دوستوں کو، عزیز اقارب کو، کہ یہ مسائل کم ہو لوگوں کو؟ دیکھیں، یہ جو قرضے لوگ لیتے ہیں گاڑی کے، گھر کے، تو ایک پیشہ ور قرض ہے نا، جو وہ زبردستی انہوں نے خود لیا ہوا ہے۔ یہاں پہ قرض سے مطلب یہ کہ انسان اپنے ضرورت کے لیے جو اس نے قرض لیا ہوا، گھر چلانے کے لیے قرض، آپ کا کچن چلنے کے لیے جو قرض ہے کسی لوگوں سے لیا ہوا ہے، اس سے مقصود ہے۔ یہ وہ والے قرض تو نہیں ہے جو مورگیج والے ہیں، کیونکہ اول تو مورگیج ہے ہی حرام، لینا نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی صاحب استطاعت کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں زمرے میں، تو وہ قرض ادا تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اولین میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ اولین افضل چیز جو اس میں اللہ نے بتائی ہے کہ کسی کے جان چھڑانا کسی ذاتی قرض سے، کیونکہ یہ جو قرض ہیں مورگیج وغیرہ، یہ تو بینکوں کے، اداروں کے قرض ہیں۔ ایک قرض ہوتا ہے جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے لیتے ہیں، جیسے آپ نے کسی کو قرض دیا، اب آپ اپنا مال واپس چاہتے ہیں، تو آپ اس انسان سے بار بار اس کی جو ہے نا یاد دہانی کر رہے ہیں کہ بھائی میرا مال ہے، مجھے واپس کرو۔ اب ظاہر ہے آپ کو ادارہ تو ہے نہیں، آپ بینک تو ہے نہیں کہ آپ اس کو سسٹین کر سکیں، بھائی 20 سال تک میں رہوں۔ لیکن
لیکن وہ انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس نے آپ سے قرض لیا تو ان جیسے لوگوں کو قرض ادا کرنے کے لیے وہ اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں. ہم جو اداروں کا قرض ہے وہ تو اداروں کو آپ نہ بھی دیں, ان کو صحت پہ کوئی فرق تھوڑی پڑ رہا ہے, ان کے پہ تو کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے, کیونکہ انہیں تو پیسے ایسے ہی مل رہے ہیں اور وہ سود بھی ہے اس میں, تو وہ اسی پہ چل رہے ہیں. تو بہرحال اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. اسلامک بینکنگ بھی آئی ہوئی ہے, لیکن وہ بھی ایک سلسلہ میری سمجھ سے باہر ہے تھوڑا سا. انشاءاللہ اس پہ آپ سے بعد میں اسلامک بینکنگ کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جب میں پاکستان میں رہ رہا تھا 8-9 سال, تو وہاں سے میں نے جو ہے وہ PGD بھی کیا ہے دارالعلوم کرنگی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی اسلامک بینکنگ اور فائنانس میں, تو ان کے ساتھ کام کرنے کا, ان کے ساتھ سیکھنے کا بڑا موقع ملا, اور کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ مختلف اسلامک بینک میں بھی اس طرح سے جو ہے تجویز ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کیا. تو پھر تو انشاءاللہ آپ سے اس موضوع میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے, تو پھر اس کا ایک الگ خصوصی پروگرام کریں گے. سب اب تراویح کا ہے, ہم تراویح کے جب رمضان شروع ہوا ہے تو ہم آپ کی امامت میں موجود تھے مسجد میں, اور آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ 8 اور 20 تراویح کا جو ایک سلسلہ ہے یہاں پر. تو کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں, تو آپ نے ان کو بالکل اوپنلی کہا کہ جب 8 پڑھنا چاہیں تو آپ 8 پڑھ کر جا سکتے ہیں, پڑھنا چاہیں تو 20 آپ 20 پڑھیں گے. تو ذرا یہ 8 اور 20 کا ذرا سلسلہ تھوڑا سا بڑھائیے کہ کیا ہے, کہ لوگ آسانی کی وجہ سے 8 پڑھتے ہیں یا مثلاً 20 پڑھنی چاہیے, لوگ تک جاتے ہیں, لیٹ بہت ہو جاتے ہیں, جابس کا مسئلہ ہے. اب آپ 11:30 پونے 12 بجے تراویح ختم کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کے صاحبزادے وہاں پڑھا رہے ہیں مسجد میں الحمدللہ. جی تو پھر فرمائیے گا کچھ سوال. جی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے, اور اس میں اکثر میں جیسے میں نے اس مسجد میں بھی کہا, لوگ جو ہے میں کیا بولوں اس میں تو بہت ہی ایک ادنا سا ایک دین کا خادم, ایک طالب علم ہوں. اس پہ تو بڑے بڑے علماء نے بڑے فتوے دیے ہوئے کہ تراویح جو ہے وہ دراصل ہے ہی 20, لیکن ہمارے جو عرب حضرات ہیں, عرب علماء ہیں, ان کا یہ اختلاف رائے ہے, تو لہٰذا یہ بھی ایک رائے درج ہے پورے عالم میں, بالخصوص سعودیہ میں بھی آپ دیکھیں جب وہاں جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہلی تراویح کی رات مسجد میں نے سعودیہ کی مثال دی تھی کہ گو کے سعودیہ میں انہوں نے اس فقہ کو, اس فتوے کو رائج کیا ہوا ہے کہ وہاں کی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے, لیکن حرمین شریفین میں دونوں جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے, جس سے کہ یہ تقویت ملتی ہے کہ دیکھیں وہ دونوں رائے کو قبول فرماتے ہیں. اور کبھی ناظرین کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں حرم مکی میں, مکہ میں اور مدینہ شریف میں کیوں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. اس کا ایک بڑا اچھا سا فارمولا ہے کہ دیکھیں جو لوگ اس چیز کو, اس مسلک کو جو لوگ فالو کرتے ہیں کہ جی صرف 8 ہی پڑھنا ہے, اور ان اماموں کی رائے کی وہ پیروی کر رہے ہیں کہ ہم نے 8 پڑھنا ہے, تو اگر مکہ اور مدینہ میں حرم شریف میں اگر 8 پڑھائی جاتی تو وہ لوگ جو ان امام کی رائے فالو کرتے ہیں جو 20 پڑھتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. چنانچہ سعودی گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا ایک انتظام کیا, صدیوں سے چلا آ رہا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم امت کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ مکہ و مدینہ میں پورے عالم سے مسلمان آئے ہوئے ہوتے ہیں, ہر مکتب فکر کے لوگ وہاں تراویح پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہم 20 ہی رکعت پڑھتے ہیں, گو کہ ان کے مسلک میں یہ ہے کہ 8 پڑھنا ہے, لیکن وہ 20 اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کی تراویح ہو جائے گی. جس نے 8 پڑھنا ہے وہ 8 پڑھ کے چلے جائے, جس نے 20 پڑھنا ہے اس کی تراویح مکمل ہو جائے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ حرم میں آپ دیکھتے ہیں مختلف گروہ جو ہیں وہ اپنی 12 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہے. تو ایک تو اس میں امت کو جوڑ بھی لیا, امت میں جو ہے اکائی بھی پیدا ہوگی اور سب کا خیال بھی رکھ لیا. اب رہا اس مسلک کا کہ 8 بہتر ہے کہ 20, تو میرے ذاتی رائے میں, اور میں جو ہمارے اکابرین علماء ہیں دیوبند کے اور ہندو پاکستان کے, ان کی رائے میں فالو کرتا ہوں کہ جی 20 رکعت ہی ہے, کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح جب جماعت سے کروائی تو وہ 20 ہی تھی. اور جو مخالفین ہیں اس رائے کے وہ کہتے ہیں جی تراویح تو فرضی نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی نہیں, انہوں نے صرف پڑھی تو وہ 8 رکعت پڑھی. تو اس کے مختلف آراء ہیں اس پہ, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو میں نے اپنے مسجد میں بھی کہا کہ اس پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونے چاہیے, جس کے لیے جو آسانی ہے. آپ نے سوال بڑا اچھا پوچھا کہ لوگ 8 کیوں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میرے ذاتی رائے کے نزدیک جو میں نے عام طور پہ منظر دیکھے ہیں مساجد میں بھی اور اپنے مسجد میں, کہ لوگ آسانی چاہتے ہیں, کیونکہ رات بڑی لمبی ہوتی ہے. اب تو خیر عشاء تھوڑی پہلی ہو رہی ہے, لیکن جب جولائی میں اور جون میں رمضان تھا تو اس وقت تو عشاء یہاں 10:30 بجے رات کو شروع ہوئی, تو تراویح ختم ہوتے ہوتے 12:30-1 بج جاتا. تو عام عوام الناس جو ہے وہ آسانی کا راستہ لینا چاہتے ہیں, اور اس لیے وہ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں. وہ کوئی مسلک کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. خود میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 8 پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن کسی اور چیز میں وہ امام حنیفہ کو اور حنفی مسلک کو فالو کر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کو آسانی کا راستہ بنایا ہوا ہے. لیکن میں یہاں پہ تائید کر دوں اور ناظرین کی طرف یہ چیز
ان کے ذہن میں گوش فرما دیں کہ 20 تراویح پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں کہ سال میں ایک دفعہ یہ ماہ مبارک آتا ہے اور تراویح رمضانی میں ہم پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں پڑھتے، تو 12 زائد رکعتیں پڑھنے سے ہمارے تقریباً 24 سجدے اور بڑھ جائیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جو مزید سجدے ہیں، وہ ایک سجدہ جو گراں گزرتا تھا جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ مردود ہوا، ہم اگر یہ 24 سجدے اضافی کر لیں تو ہو سکتا ہے اسی بہانے ہماری بخشش ہو جائے، ہم اللہ سے قریب ہو جائے. صحیح بات ہے. اور یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے، اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، کہتا ہے مانگو مجھ سے، اور شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. مثلا وہ رحمت بے شمار اور بے حساب رحمتوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آؤ مجھے آواز دو اور مجھ سے لے لو. اور آپ نے صحیح کہا کہ مثلا یہ ایک ہی مہینہ آتا ہے جس میں تراویح ہوتی ہے، تو اب اس کے اندر اگر یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ 8 اور 20 کا، تو وہ اتنا مزیدار نہیں لگتا. تو مثلا 20 کی طرف جانا چاہیے، انسان کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اس کو لڑائی یا فساد کا جھگڑا نہ بنا لیں کہ وہ کہیں جی 8 ہی ہونی چاہیے اور 20 ہونی چاہیے. جس سے قدر میں جتنا ہو وہ جتنی استطاعت ہے پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن ترجیحاً وہ بہتر ہے کہ 20 ہی پڑھ لیں. صحیح. اچھا، تب خواتین بھی بڑی تعداد میں مساجد میں موجود ہوتی ہیں تراویح میں، اور بالخصوص امریکہ میں، بالخصوص امریکہ میں. پاکستان میں تو نہیں ہوتی اتنا. پاکستان میں ویسے جب یہ تھانوی صاحب کی مسجد کراچی میں جیکب لائن کی جو تھی، اب تو ایک زمانے میں آپ کو، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم کیونکہ وہاں کراچی میں رہتے تھے، ایک بہت بڑی تعداد میں، اور وہ کافی بڑی مسجد تھی. اب تو اس کے ارد گرد آبادی بہت آ گئی ہے تو مسجد چھپ گئی ہے. تو وہاں خواتین بہت زیادہ جمعے میں بھی آیا کرتی تھی. اور اس میں نہیں، ابھی میں نے دیکھا پچھلے 8 سال میں جو میں رہ گیا ہوں، تو اب تو بہت سی مساجد میں خواتین کے لیے بھی انہوں نے جگہ بنانی رکھی ہے. خواتین کا خاص طور پہ امریکہ میں جس بڑی تعداد میں، کیا وہ گھر پہ تراویح نہیں پڑھ سکتی؟ ان کا تراویح میں یہاں پہ شامل ہونا ضروری ہے مساجد میں یا نہیں؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیں. خواتین کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ آج کل یہ اس پہ بڑا بحث چھڑی ہوئی ہے، اس موضوع پہ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مستند حدیث ہے، صحیح حدیث. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ نماز پڑھنے کی وہ اس کے گھر میں 4 دیواری میں اس کا اپنا کمرہ ہے. اول تو یہ انہوں نے گھر کہا، پھر گھر میں بھی انہوں نے کہا اس کی اپنی جو حجرہ ہے، جو اس کا بیڈ روم کہہ لیں آپ، یا جو اس کا وہ ہے. یہ سوچ لیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ میں کہہ رہے ہیں، جبکہ وہاں عورتیں مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پڑھنا چاہتی ہیں، کہ ان کی امامت میں پڑھنا چاہتی ہیں. اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے بہتر وہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندیوں کو منع نہ کیا کرو مسجد آنے سے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کے لیے مسجد آنا منع ہے، منانیت نہیں ہے. یہاں پہ بات ہے ترجیح کی. افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ گھر میں اپنا 20 رکعت تراویح پڑھ لیں اور اپنے گھر کے کمرے میں پڑھ لیں، جیسے بھی ہو. لیکن اگر وہ مسجد آ رہی ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک اور حدیث بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. تو اب جب وہ آ رہی ہیں مسجد میں تو ان کو پڑھنے دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں خواتین کے لیے، خصوصاً ہمارے ناظرین کے لیے، کہ جب وہ مسجد آئیں تو وہ بند سمر کے نہ آئیں، سج دھج کے نہ آئیں، کسی پارٹی میں، کسی سوشل فنکشن میں نہیں جا رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں. تو اپنے آپ کو اس طرح چادر میں، اوڑھنی میں بچھوتے ہوئے اس کو لے کے آئیں کہ جس سے کہ کسی کی طرف جو ہے ذہن نہ بٹے، کسی کی طرف اٹریکشن نہ ہو. کیونکہ عام طور پہ امریکہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پینٹ شرٹ میں بھی مسجد آ جاتی ہیں، اور آ کے اور وہاں پہ ہاں ہاں کہکے بھی لگ رہے ہیں اور پیچھے جو ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے. تو وہ تراویح کا، رمضان کا جو ایک فضا ہے نا، تقدس، اس کا جو احترام ہے، وہ مشروع ہو جاتا ہے. وہ بڑا سب سوال اس حوالے سے اور بھی بہت سے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس پروگرام کو جتنی دیر تک ہم نے چلانا تھا وہ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ان موضوعات کو، کیونکہ یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھا دیا ہے کہ تیاری خصوصی اور پھر گفتگو مسجد میں جہاں پہ صرف عبادت کی جگہ ہے، خواتین آپس میں گفتگو بہت کرتی ہیں. تو بہرحال اس موضوع کو میں یہیں روکوں گا، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس حوالے سے آپ نے گفتگو کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت سی امپورٹنٹ معلومات ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو پہنچائی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر رحمت دیں گے آپ کو، اور آپ تشریف لائیں گے. خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام دین کی باتیں، جس میں ہم نے مختلف موضوعات کو آپ کے سامنے رکھا جناب برادر جواد کے، اور انہوں نے اپنے حساب سے ان کے جوابات دیے. یقیناً آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. غور سے سنیے. آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے پروگراموں میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ای میل ایڈریس ہمارا نظر آ رہا ہے، تو آپ برادر جواد کو لنک بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد